عزت چی رفعت چی نشانی ہو ام سوزش نے پناس پرکھا چی عظمت چی نشانی ہو ام سوزش نے پناس۔ خوبصورت آشیانے ایسے ہی وجود میں نہیں آتے، اس کے لیے کچھ لوگوں کو ہجرت کا کرب برداشت کرنا پڑتا ہے۔ حصول رزق کے ساتھ اپنی قوم کی تعلیمی اور ثقافتی ترقی کا جذبہ لے کر وطن عزیز سے کچھ لوگوں نے جب ہوا کے دوش پر سوار ہو کر خلیج کے صحراؤں کا رخ کیا ہے تو انہیں کامیابیوں کی نئی منزلیں میسر آئی ہیں۔ تجارت اور معاشی میدانوں میں اہل بھٹکل کی جفاکشی، ہنرمندی اور امانت داری کے ساتھ تجارتی بصیرت نے عرب امارات میں انہیں جو مقام عطا کیا ہے، یہ تاریخی اور تجزیاتی دستاویز انہی افراد کی جدوجہد اور کامیابیوں کی ایک دل نشین تصویر ہے۔ یہ قوم نوائد کے تجارتی اور معاشی ترقیات کی تاریخی تسلسل رکھنے والی ایک ایسی داستان ہے جس کے ذریعے نوائد برادری کے تاجران نے اپنی شناخت اور ثقافت و اقدار کی حفاظت کرتے ہوئے اپنی قوم کو سر اٹھا کر جینے کا حوصلہ بخشا ہے۔ جو قومیں آپسی اتحاد کی بنیادوں کو مضبوط کرتی ہیں وہ قومیں کامیابیوں کی بلندی تک بھی پہنچتی ہیں، اور وہی قومیں تاریخ کے صفحات میں روشن مثال بن جاتی ہیں، اور آپسی محبت کا چراغ دور تک اور دیر تک روشنی کا مینار بن کر اجالے بکھیرتا ہے۔ پردو مسلم جماعت دبئی اپلے و قیام زون ایٹلی ورثہ بہتر الحمدللہ اپلے ممبرہ سبب انی گامی مرکزی ادارہ سبب بھلی کا خدمات انجام دے رہی تھے۔ وہ خدمات ہم جو ممبرہ دو ہم کا کنٹینیوس سپورٹ اصل اللہ کا ذلو پناہ ورثہ بہتر ہمیں گامی ادارہ علاوہ دوسرے ادارہ کو ہمیں بھلی سپورٹ کرتے ہوئے تھے۔ اتنا ہم چے 50 ورثہ ظالمک اتنا ہم چے آئندہ 50 ورشے یا ہم چے آئندہ سبب ہم کا ہم تو سمجھو سپورٹ درکار ہے۔ ہم چے نئی نسل ہم چے نیو جنریشن کو سب میں یون جماعت سریم ملون کام کرو گا سمجھو سپورٹ والا طریقہ زمین مزید ہے گا مضبوط کرتے رہے۔ ہم چی جماعت مضبوط زالان ہم چی ادارے مضبوط جاتے رہے، ہم چی گاؤں مضبوط جاتے رہے، ہم چی قوم مضبوط جاتے رہے۔ وہ قسم سو میسیج ہو جس نے 500 عزت چی رفعت چی نشانی ہو ام سوزش نے پناس پرکھا چی عظمت چی نشانی ہو ام سوزش نے پناس۔ اجتماعیت کسی بھی طرح کی کامیابیوں کے لیے بنیاد بنتی ہے۔ کامیابی کے لیے محنت کا جتنا دخل ہے اس سے 2 گنا کردار آپسی اتحاد کا ہوتا ہے۔ خلیج میں مقیم اہل بھٹکل کی کامیابیوں کے لیے بھی اسی طرح کا اتحاد ہمیشہ ذریعہ بنتا رہا۔ کہتے ہیں کہ عیدیں خوشیوں کا خوبصورت استعارہ ہیں۔ عید میں اپنے ہی نہیں بلکہ غیر بھی گلے مل کر اپنے بن جاتے ہیں۔ اگر کبھی عید کے موقع پر کسی اتحاد کی نیو ڈالی جاتی ہے تو وہ اتحاد بھی خوشیوں کا ایک لامحدود سلسلہ بن جاتا ہے۔ 28 اکتوبر 1973 کی عید ملن تقریب امارات میں مقیم اہل بھٹکل کے لیے اسی طرح خوشیوں کی بنیاد بن جاتی ہے۔ جناب دامودی سعید حسین کی رہائش گاہ پر منعقد عید ملن تقریب میں نوائد برادری کے سرکردہ افراد کی شرکت کے بعد کمیونٹی کو منظم کرنے کا فیصلہ لے کر ایک ایڈ ہاک کمیٹی تشکیل پاتی ہے، جس کے بعد جماعت کا باقاعدہ تنظیمی ڈھانچہ بھی وجود میں آ جاتا ہے، جس میں جناب سعید حسین دامودی کو عارضی صدر اور جناب صدیق محمد جعفری کو عبوری جنرل سیکریٹری منتخب کیا جاتا ہے۔ اسی سال دستور ساز کمیٹی نے عام اجلاس میں دستوری خاکے کو منظوری دے کر نوائد گلف ایسوسی ایشن کے نام سے باقاعدہ جماعت کو وجود بخشا۔ سن 1976 میں نوائد گلف ایسوسی ایشن دبئی کا انتخاب عمل میں آیا، جس میں محمد بادشاہ قاضیہ کو صدر اور صلاح الدین کوبٹے کو سیکریٹری منتخب کیا گیا۔ ایک نظر ڈالیے ان بانی اراکین کے پرجلال اور پر رونق چہروں پر جنہوں نے اتحاد کو فروغ دینے اور اپنی برادری کو مربوط کر کے صلاح و فلاح کے کام انجام دینے کا بیڑا اٹھایا تھا۔ جناب سعید حسین دامودی، جناب صدیق محمد جعفری، جناب قاضیہ محمد بادشاہ صاحب، جناب یسیم سعدی، جناب محمد حسین مصباح، جناب عبدالباری محتشم،
جناب عبداللہ کولا۔ اسی طرح وقت گزرتا رہا، گلف نوائد ایسوسی ایشن مرحلہ وار آگے بڑھتی رہی۔ پھر ہر علاقے کے افراد نے جب علیحدہ شناخت قائم کی تو جون 1978 کو خلیج میں مقیم بھٹکل والوں کے لیے ایک تاریخی دن آیا جب جماعت نے خود کو بھٹکل مسلم جماعت دبئی کے نام سے موسوم کیا۔ یہ صرف نام کی تبدیلی نہیں تھی بلکہ نئے عزم و ولولے کے ساتھ جلی حروفوں میں اپنی خود مختاری کا اعلان بھی تھا۔ کسی بھی بڑی جمعیت کو اپنے کام کاج اور فلاح و بہبود کے منصوبوں کو سرگرم رہ کر انجام دینے کے لیے کاموں کو تقسیم کرنا پڑتا ہے، کیونکہ ایک ہاتھ کے ساتھ دوسرا ہاتھ جڑ جانے کا مطلب ہوتا ہے اب پوری قوت، تندہی اور لگن کے ساتھ کام انجام دیا جائے گا۔ نصف صدی کی اپنی مختلف تعلیمی، فلاحی خدمات اور روزگار کی فراہمی کے مواقع سمیت سماجی بہبود کے خاکوں میں رنگ بھرنے کی وجہ سے بھٹکل مسلم جماعت دبئی اخوت، بھائی چارے اور ایثار کی ایک علامت بنی ہوئی ہے۔ آئیے جماعت کے مختلف شعبوں کی سرگرمیوں اور حصولیابیوں پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ شعبہ رکنیت: افراد یا ممبران جب شعوری طور پر کسی بھی تنظیم یا جمعیت کا حصہ بنتے ہیں تو جمعیت اپنے پروگراموں اور منصوبوں کو بڑے سلیقے کے ساتھ روبہ عمل لا سکتی ہے۔ شعبہ رکنیت BMJD کا ایک اہم شعبہ ہے، جہاں روزگار سے وابستہ نئے افراد سے ملاقات کر کے ان سے لائف ٹائم ممبرشپ فیس وصول کرنے کے بعد جماعت کا ہمہ جہتی تعاون کرنے کے لیے انہیں ابھارا جاتا ہے، جس سے جماعت کی ترقی کی راہ میں ایک نئی جان پڑ جاتی ہے۔ مالی استحکام: کسی بھی ادارے کی بقا اور اس کی سرگرمیوں کو پرسکون طریقوں پر انجام دینے کے لیے مالی استحکام کا بڑا دخل ہوتا ہے۔ دبئی جماعت نے ہمیشہ اس کی ضرورت محسوس کی اور مخلص و تجربہ کار افراد کی قیادت میں شفافیت کے ساتھ مالی استحکام پر بھی توجہ دی، جس کے ذریعے وسائل کے بہتر استعمال کے ساتھ طویل مدتی مالیاتی منصوبہ بندی کی گئی تاکہ اپنے منصوبوں پر عمل درآمد کرنے کے ساتھ آنے والے چیلنجز کا بھی مقابلہ کیا جا سکے۔ شادی عطیہ و رسوم تجارت: اس شعبے کے ذریعے جماعت کے مالی استحکام میں کافی مدد ملتی ہے۔ شادی کے موقعوں پر ممبران سے شادی عطیہ جمع کیا جاتا ہے، جبکہ تاجر حضرات اور بڑی ملازمتوں سے وابستہ افراد سے رسوم تجارت کے ذریعے مالی معاونت بھی حاصل کی جاتی ہے۔ اس شعبے سے حاصل ہونے والے تعاون کی بدولت جماعت کی مالی حالت مستحکم رہتی ہے اور مختلف منصوبوں کی تکمیل میں سہولت۔ مدرسہ عمر بن خطاب: دیگر شعبوں کی طرح جماعت کا تعلیمی شعبہ یعنی کہ مدرسہ عمر بن خطاب بھی سرگرم ہے۔ ماہر اساتذہ کی مدد سے یہاں سینکڑوں طلباء قرآن کی تعلیم حاصل کرتے ہیں اور اپنی زندگیوں کو نور قرآنی سے منور کر رہے ہیں، اور اساتذہ کی محنت، ذمہ داروں کی توجہات اور سرپرستوں کے مشوروں کا ٹرائنگل اس شعبے کو کامیابی سے ہمکنار کر رہا ہے۔ گزشتہ کئی برسوں سے تراویح سنانے والے حفاظ کی تہنیت کی وجہ سے دوسرے طلباء بھی حفظ قرآن کی طرف راغب ہو رہے ہیں اور حفاظ کی حوصلہ افزائی بھی رنگ دکھا رہی ہے۔ کل ملا کر یہ چراغ بڑے سکون کے ساتھ اپنی روشنی پھیلا رہا ہے۔ اسکالرشپ: تعلیم کو تجارت بنا دیے گئے اس دور میں کئی دفعہ ملت کے بعض ہونہار اور ذہین طلباء اعلیٰ تعلیم کے مواقع کے باوجود بھی ہمت نہیں جٹا پاتے۔ طلباء و طالبات کے انہی مسائل کو حل کرنے کے لیے بھٹکل مسلم جماعت دبئی نے مستحق طلباء کے لیے بہترین تعلیمی مواقع فراہم کرنے کی غرض سے 1983 میں تعلیمی اسکالرشپ کا باقاعدہ آغاز کیا۔ اسکالرشپ کی وجہ سے اعلیٰ تعلیم کے خواب کو حقیقت بنانے اور انتہائی مہنگے پیشہ ورانہ کورسز کے ذریعے اپنا مستقبل سنوارنے میں جماعت کی اسکالرشپ سے کئی ضرورت مند طلباء و طالبات نے سماج میں بلند مقام حاصل کیا۔ اسٹڈی سرکل:
تجارتی مشغولیات اور ملازمت کی الجھنوں میں لوگوں کو اپنی اصلاح یا انفرادی تزکیہ و تربیت کے مواقع کم ہی میسر آتے ہیں، لیکن دیار غیر میں بھی کچھ لوگ اپنی مشغولیات میں سے وقت نکال کر دینی اور ادبی و ثقافتی مجالس کا انعقاد کر کے بھی اس فکری ضرورت کی تکمیل کا سامان کرتے ہیں۔ اس کے لیے جماعت کا شعبہ اسٹڈی سرکل کافی سرگرم رہتا ہے۔ ملکی اور عالمی سطح کے مختلف ملی رہنماؤں، علماء و دانشوران کی دبئی آمد کے مواقع سے فائدہ اٹھا کر ان سے استفادے کے مواقع تلاش کیے جاتے ہیں۔ اب تک جن شخصیات سے دینی بصیرت اور فکری غذا حاصل کرنے کے لیے نشستیں منعقد کی گئی ہیں، ان میں مفکر اسلام مولانا علی میاں ندوی، احمد دیدات، صلاح الدین اویسی، مولانا مجاہد الاسلام قاسمی، مولانا خالد سیف اللہ رحمانی، مولانا بلال حسنی، مولانا فضل الرحیم مجددی وغیرہ سے کسب فیض کیا گیا ہے۔ بھٹکل اور مقامی سطح کی جن بلند پایہ شخصیات سے استفادے کے مواقع ملے ہیں، ان میں جناب عبدالقادر حافظ کا، ڈاکٹر علی ملپا، محی الدین منیری، SM یحییٰ، مولانا ملا محمد اقبال ندوی، مولانا محمد غزالی خطیبی، جناب عبدالغنی محتشم، جناب بدر الحسن معلم، جناب ظفر علی معلم، جناب حسن شبردام دابو، مولانا عبدالباری، مولانا صادق اکرمی ندوی، مولانا ایوب ندوی، مولانا عبدالرب خطیبی، مولانا خواجہ معین الدین اکرمی مدنی، جناب مزمل قاضیہ، جناب انصار قاسم جی وغیرہ شامل ہیں۔ اسی طرح کھلاڑیوں میں بھارتی قومی کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان محمد اظہر الدین، کپل دیو، یوسف پٹھان، سید کرمانی، ہربھجن سنگھ، روی شاستری وغیرہ شامل ہیں۔ دبئی میں انٹرنیشنل اور نیشنل لیول کے شعراء کی آمد سے شعری نشستیں منعقد کی گئیں، جہاں نامور شعراء نے اپنے کلام سے سامعین کو محظوظ کیا ہے۔ اس کی کافی طویل فہرست ہے، ان میں سے منتخب اعجاز رحمانی، راغب مراد آبادی، جمیل الدین عالی، مظفر حنفی، M.A. شجاع، مخدوم محی الدین، سلطان علی اکبر آبادی، صلاح الدین وقار، محمد حسین فطرت، سید عبد الرحیم ارشاد اور پیام سعیدی قابل ذکر ہیں۔ حلقہ خواتین اسٹڈی سرکل کے زیر اہتمام ہی دبئی میں حلقہ خواتین میں بھی اس کا اہتمام ہوتا ہے، جہاں خواتین کو دینی و سماجی موضوعات سے آگاہ کرنے کے لیے مختلف پروگرام رکھے جاتے ہیں۔ ان پروگراموں میں اب تک شہر کی ممتاز خواتین نے جماعت کی دعوت پر اپنا قیمتی وقت دیا ہے۔ ان میں محترمہ زینت آپا، محترمہ نسیمہ آپا، محترمہ رشیدہ جکاکو جیسی خواتین قابل ذکر ہیں۔ وفود کا استقبال خلیجی ممالک میں دبئی ایک اہم مرکز اور مقام ہونے کی وجہ سے یہاں بھٹکل کے اہم اداروں کے وفود آتے رہتے ہیں۔ ایسا ہی ایک یادگار موقع تب بھی تھا جب بھٹکل کے دینی مرکز جامعہ اسلامیہ بھٹکل کا ایک وفد دبئی آیا تھا، جن میں اس وقت کے ناظم جامعہ جناب ماسٹر شفیع صاحب اور محتمم جامعہ حضرت مولانا عبدالباری مرحوم شامل تھے۔ دبئی میں مقیم اہلیان بھٹکل نے اس وقت ان کا جس طرح استقبال کیا تھا، اس کی مثال شاذ و نادر ہی دیکھنے کو ملے گی۔ بھٹکل کے علماء اور اہل اللہ سے اہل بھٹکل کے تعلق کی یہ واضح دلیل تھی۔ شعبہ اسپورٹس تجارتی اور کاروباری مشغولیات کی وجہ سے لوگ اکثر اپنی فٹنس پر توجہ نہیں دیتے، لیکن BMJD نے اس ناحیے سے بھی اپنے ممبران کا خیال کیا۔ نوجوانوں میں نصب و ضبط، خود اعتمادی اور مثبت سوچ کو فروغ دینے کے لیے باقاعدہ یہاں اسپورٹس کمیٹی سرگرم عمل ہے۔ کھیل کے ذریعے نہ صرف نوجوانوں میں توانائی برقرار رہتی ہے، بلکہ آپسی اتحاد اور ٹیم ورک کا جذبہ بھی پروان چڑھتا ہے۔ انہی مقاصد کے تحت یہاں کھیل کود کے لیے بھی نوجوانوں کو موقع دیا جاتا ہے۔ عید ملن سے امچو ملن تک کا سفر دیار غیر میں خوشیاں بانٹنے یا دکھ درد میں ساتھ دینے یا پھر بوریت دور کرنے کے لیے ایک لمحہ بھی مل جائے تو اسے اپنے پردیسی بھائی غنیمت جانتے ہیں۔ خلیج میں قائم بھٹکلی جماعتوں میں عید ملن کے لیے ہر زمانے میں دبئی جماعت کا اپنا ایک الگ انداز رہا ہے۔ یہاں تمام بھٹکلی احباب جمع ہوتے ہیں، کوئی پرانی یادیں تازہ کرتے ہیں تو کوئی تعلقات کی نئی بنیادیں رکھتا ہے۔
جب یہاں بھٹکل احباب زیادہ تعداد میں نہیں تھے تب تک عید ملن کے لیے الراس ٹیرس کافی ہوتا تھا، جہاں کے عید ملن کے یادگار لمحے اب بھی لوگوں کے ذہن میں تازہ ہیں۔ لیکن جب افراد کی آمد میں اضافہ ہوا تو یہی ملن بڑے بڑے بینکویٹ ہال میں منعقد کیا جانے لگا۔ پچھلے 40 سال سے ان محفلوں کا انعقاد عمل میں آ رہا ہے۔ پہلے عید الفطر کے بعد عید ملن کے نام سے یہ پروگرام کیے جاتے تھے، اب حالات و قوائف کی رعایت میں منعقد کیے جا رہے ہیں، اس لیے عید ملن اب امچو ملن کے معتدل اور موزوں نام سے منعقد ہو رہے ہیں۔ یہ باہمی خوشیاں بانٹنے یا محبتوں کی تبادلے کا خوشگوار موقع ہوتا ہے۔ یہاں سب لوگ مل جل کر قوم کی ترقی کے بارے میں بھی سوچتے ہیں اور خوبصورت گیٹ ٹوگیدر کے ذریعے ایک دوسرے پر محبتیں نچھاور کرتے ہیں۔ اس قسم کے ملن کے موقعوں پر خوبصورت ثقافتی پروگرام کے ذریعے سماجی اصلاح کے ساتھ تعلیمی اور ثقافتی جھلکیاں بھی دکھائی جاتی ہیں۔ یہ ایک شاندار روایت افراد جماعت کو باہم جوڑے رکھنے کی امین ہے۔ سیف اور سیف پلس اسکیم۔ سیف اور سیف پلس اسکیم جماعت کے اراکین کی مالی، تعلیمی اور طبی ضروریات کو پورا کرنے کی ایک اہم پہل ہے، جہاں ممبران میں بچت کا رجحان پیدا کیا جاتا ہے اور ارکان جماعت مستقبل کے ممکنہ مسائل سے نمٹنے کے لیے قبل از وقت مالی منصوبہ بندی کر سکتے ہیں۔ تجربہ کار افراد کی قیادت میں اس اسکیم کو زیادہ نفع بخش بنانے کی فکریں ہوتی ہیں۔ گزشتہ 3 برسوں سے صرف سیف پلس کی خدمات جاری ہیں۔ امدادی شعبہ۔ یہ شعبہ جماعت کی فلاحی سرگرمیوں کا اہم ستون ہے۔ ہند و بیرون میں قدرتی آفات کے دوران یہ شعبہ خدمت خلق کے کام انجام دیتا ہے۔ 1993 کے متاثرین کی بازآباد کاری ہو یا پھر بھارت کی مختلف ریاستوں میں آئے تباہ کن سیلاب زدگان کی مدد کا معاملہ ہو، اس شعبے نے بھٹکل کے سماجی ادارے مجلس اصلاح و تنظیم کے توسط سے منصوبے ترتیب دیے ہیں۔ جماعت کے عام ممبران متاثرین کو فوری مدد پہنچانے کے لیے سرگرم رہتے ہیں۔ اسی طرح یہ شعبہ مستحق افراد کی مالی مدد کر کے انہیں خوشحال زندگی گزارنے کا موقع دیتا ہے اور ضرورت مندوں کو قرض بھی فراہم کیا جاتا ہے تاکہ بر وقت کسی کی ضرورت پوری ہو سکے۔ عیدی عطیہ۔ قومی مرکزی اداروں کے استحکام کے لیے عیدی عطیہ وصولی دبئی جماعت کا ایک اہم اقدام ہے۔ یہ نہ صرف مالی معاونت کا ذریعہ ہے بلکہ تعاون باہمی کی بہترین شکل ہے۔ عیدی کا ایک حصہ بھٹکل مسلم جماعت کے لیے مخصوص ہے اور بقیہ رقم مجلس اصلاح و تنظیم، جماعت المسلمین، مرکزی خلیفہ جماعت المسلمین، رابطہ سوسائٹی اور ویلفیئر سوسائٹی کو ادا کیا جاتا ہے۔ فطرہ وصولی۔ دبئی میں مقیم اہل بھٹکل کے پاس جماعت فطرے کی رقم وصول کر کے اسے مرکزی فطرہ کمیٹی کو روانہ کرتی ہے۔ ایک خطیر رقم کے ذریعے ایک شرعی فریضہ بھی انجام پاتا ہے اور مستحقین کی مدد بھی۔ شعبہ اصلاح معاشرہ۔ برائیوں کے سیلاب کے اس دور میں بھی اصلاح معاشرہ کے شعبے کا قیام قابل تحسین قدم ہے۔ اس شعبے کے ذریعے علماء اور عمائدین کی قیادت میں معاشرے کی برائیوں کے سدباب کی کوششیں کی جاتی ہیں۔ سابق میں بھی پوری حکمت اور بصیرت کے ساتھ اس شعبے نے ضروری اقدامات کیے ہیں۔ تصفیہ کمیٹی۔ کوئی بھی انسانی سماج اختلاف سے پاک نہیں ہے۔ ہر ایک کی رائے دوسرے کی رائے سے مختلف ہوتی ہے، کبھی نظریاتی تو کبھی فروعی اور جزوی اختلافات پیدا ہوتے ہیں، تو اسے باہمی گفت و شنید کے ذریعے سلجھانے میں ہی عقل مندی ہوتی ہے۔ BMJD کی تصفیہ کمیٹی کسی بھی تنازع کو سلجھانے کے عمل کو یقینی بناتی ہے۔ تصفیے کے ذریعے فریقین میں اعتماد بحال کیا جاتا ہے۔ کئی ایک معاملات ایسے ہوتے ہیں جو تصفیہ کمیٹی میں لائے بغیر ذمہ داران اسے باہر حل کرتے ہیں۔ نکاح و طلاق جیسے آئلی مسائل میں خاندانوں کے بکھراؤ کے سنگین مسائل تصفیہ کمیٹی کے ذریعے سلجھائے گئے ہیں۔ رہائشی سہولت۔ جماعت کی طرف سے رہائشی سہولت دینے کے بعد روزگار کے لیے دبئی آنے والوں کی ایک بڑی مشکل آسان ہوتی ہے۔ اس تعاون سے نئے آنے والوں کو اپنی زندگی بنانے کا موقع ملتا ہے تاکہ کچھ وقت سکون کے ساتھ رہ کر اپنے کام پر توجہ دے سکیں۔ شعبہ کیریئر گائیڈنس۔
تلاش معاش کے لیے آنے والے زیادہ تر نوجوان فریشر ہوتے ہیں یا نئے فارغ التحصیل ہونے کی وجہ سے ملازمتی دنیا کے آداب و قوانین سے واقفیت کم ہی ہوتی ہے۔ اس مشکل کو دور کرنے کے لیے BMJD بہترین روزگار کی فراہمی میں سہولت کی خاطر مسلسل کوشاں رہتی ہے۔ اس شعبے کے ذریعے کئی نوجوانوں کو ٹریننگ اور تربیتی ورکشاپ میں شامل کر کے ان میں پیشہ ورانہ مہارت پیدا کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ شعبہ میڈیا واچ غلط معلومات اور منفی پروپیگنڈے کو روکنے اور بھٹکل کی ساکھ کو برقرار رکھنے کے لیے میڈیا واچ کمیٹی کی خدمات قابل ذکر ہیں۔ میڈیا مانیٹرنگ کے ذریعے کمیونٹی کے خلاف منفی رجحانات کو روکنے اور مثبت شناخت کو محفوظ رکھنے میں مدد ملتی ہے۔ اس کمیٹی کے ذریعے عوام تک صحیح معلومات کے متعلق بیداری پیدا کی جاتی ہے تاکہ غلط معلومات سے بچ سکیں۔ شعبہ اراضی پہلے کہا جاتا تھا کہ گھر بنانا آسان ہے لیکن گھر بسانا مشکل ہے۔ آج دونوں چیزیں یکساں طور پر مشکل ہو گئی ہیں۔ اس مسئلے سے نمٹنے اور اپنے ممبران کو رہائش کے لیے مکان کی تعمیر کی خاطر معقول قیمت پر زمین فراہم کرنے کے لیے BMJD نے شہر بھٹکل میں نیشنل ہائی وے 66 پر لبے سڑک ایک وسیع اراضی خرید کر ماہانہ قسطوں میں رقم کی ادائیگی کی سہولت کے ساتھ اپنے ممبران کو فروخت کیا۔ یہ اپنی برادری کو ایک محفوظ مستقبل دینے کی خاطر اٹھایا گیا ایک قدم تھا۔ اس زمین کو یسیم یحییٰ کے قومی خدمات کے پیش نظر یحییٰ کالونی کے نام سے موسوم کیا گیا ہے۔ اموات کے بعد انجام دی جانے والی جماعتی خدمات موت کسی کو بھی کہیں بھی آتی ہے۔ امارات میں مقیم اہل بھٹکل یا اطراف و اکناف میں سے کسی کی بھی موت واقع ہو جاتی ہے تو قانونی اور کاغذی کارروائی سے لے کر میت کے تجہیز و تکفین کے تمام مراحل تک BMJD مرحومین کے اہل خانہ کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑی رہ کر تعاون کرتی ہے۔ جماعت کی یہ خدمت انسانی ہمدردی کی بہترین مثال ہے۔ لائف ٹائم اچیومنٹ ایوارڈ دبئی میں مقیم اہل بھٹکل میں بعض اہم شخصیات کو ان کی سماجی، معاشرتی اور ثقافتی میدانوں میں بے لوث خدمات کے باعث لائف ٹائم اچیومنٹ ایوارڈ دیا گیا ہے۔ 2010 سے شروع ہونے والے اس ایوارڈ کا سلسلہ ابھی تک جاری ہے۔ جن ممتاز شخصیات کو ایوارڈ دیا گیا ہے ترتیب وار اس طرح ہیں: جناب عبدالباری محتشم، سید خلیل الرحمن SMCA، ابراہیم قاضیہ، مولانا عبدالمتین منیری، برہان الدین KM، عبدالقادر بادشاہ رکن الدین، عبدالرحیم جکاکو، سعید حسین دامودی۔ سال رواں کے لیے عبدالرحمن محتشم جان اور محمد غوث خلیفہ کو نامزد کیا گیا ہے۔ ان کے علاوہ بعض مرحومین کی بھی خدمات کا اعتراف کرتے ہوئے بعد از مرگ انہیں بھی ایوارڈ دیا گیا، جن میں صدیق محمد جعفری، صلاح الدین کوبٹے اور جناب مظفر کولا شامل ہیں۔ یہ ایوارڈ صرف ایک اعزاز نہیں بلکہ نئی نسل کے لیے مستقبل کے راستے روشن کرنے کا بھی ذریعہ ہے۔ کمیونٹی سروس BMJD نے مقامی سطح پر کمیونٹی میں بے لوث خدمات انجام دینے والوں کے لیے کمیونٹی سروس کے ایوارڈ کا ایک اور سلسلہ شروع کیا ہے۔ اس سلسلے کا پہلا ایوارڈ ڈاکٹر صبغت اللہ اور دوسرا ایوارڈ محمد خلیل معلم CA کو دیا گیا ہے۔ کمیونٹی کے لیے ان کی بے نظیر خدمات ہیں اور سال رواں کے لیے اس ایوارڈ کے لیے جناب اسماعیل قاضیہ کو نامزد کیا گیا ہے۔ تعلیمی ایوارڈ جماعت گزشتہ کئی برسوں سے تعلیمی ایوارڈ دے کر طلباء کی حوصلہ افزائی کرتی ہے۔ ایوارڈ کی یہ تقریب عموماً امچو ملن پروگرام میں ہی انجام پاتی ہے۔ یہ ایوارڈ تعلیمی میدان میں قوم کے مستقبل کو آگے بڑھانے اور طلباء میں اعتماد پیدا کرنے کا اہم ذریعہ ہے۔ ہمارے ادارے ہمارا اثاثہ بھٹکل کے یہ 5 مرکزی ادارے مجلس اصلاح و تنظیم جماعت المسلمین بھٹکل، مرکزی خلیفہ جماعت المسلمین، انجمن حامیہ مسلمین اور جامعہ اسلامیہ بھٹکل ہمارے ماضی کو سنوار کر حال کو روشنی بخشنے سمیت ہماری تہذیبی بنیادوں کو مضبوط کرنے میں بھی ان کا اہم کردار ہے۔ ان اداروں کی ترقی اور ان کا استحکام BMJD کی اولین ترجیح میں شامل ہے۔ ان اداروں کے ساتھ جماعت کے گہرے رابطے رہے ہیں۔ جماعت نے ان اداروں کی فکری، تنظیمی اور عملی ترقی میں نمایاں کردار ادا کیا ہے۔ جماعت نے قومی اداروں کے ساتھ مل کر تعلیمی وظائف
فلاحی اسکیموں سمیت سماجی ترقی کے لیے اہم پروجیکٹس کے تاریخی منصوبے مکمل کر کے عالمی سطح پر بھٹکل کے وقار میں اضافہ کیا ہے۔ اگر یہ تعلقات اسی طرح مضبوط رہیں گے تو پھر انہی قومی اداروں کے تعاون سے آسمانی ہدایات کی روشنی میں ایک باشعور اور ترقی یافتہ معاشرہ تشکیل دیا جا سکے گا۔ فیڈریشن اور BMJD بھٹکل کے اجتماعی ماحول میں نوجوانوں کے رول کا کس کو انکار ہے؟ تنظیم سے لے کر جماعتی سرگرمیوں تک میں بھٹکل کے نوجوانوں کا رول کسی سے مخفی نہیں ہے، اور یہ بات سب پر آیا ہے کہ ان نوجوانوں کو ایک قیادت کے تحت رکھنے اور نظم و ضبط کا پابند بنانے میں آج جس ادارے یا متحدہ وفاق یعنی کہ بھٹکل مسلم یوتھ فیڈریشن کا چرچہ ہے، اس کے تصور سے لے کر قیام تک میں BMJD نے مجلس اصلاح و تنظیم کے ساتھ ایک بنیادی اور مؤثر کردار ادا کیا ہے۔ فیڈریشن کے قیام سے قومی اتحاد کو جو طاقت ملی ہے وہ کسی پر مخفی نہیں ہے۔ فیڈریشن کی سرگرمیوں کو دیکھ کر یہ احساس ہوتا ہے کہ دینی اور اخلاقی قدروں کے ساتھ اگر نوجوان اس کی ماتحتی میں رہیں گے تو نوجوانوں کا مستقبل روشن اور تابناک ہوگا۔ بھٹکل مسلم خلیج کونسل خلیجی ممالک میں مقیم بھٹکلی مسلمانوں کی 10 بڑی اجتماعیت کو ایک اتحاد میں لانے کے لیے مینا کی وادی میں بھٹکل مسلم خلیج کونسل کا قیام عمل میں آیا تھا۔ اس کے قیام میں بھی BMJD کا ایک مرکزی کردار رہا ہے۔ فی الحال بھٹکل مسلم خلیج کونسل ہمارے اتحاد کا ایک مضبوط اشارہ ہے۔ 2013 میں منکی اتحاد ملن میں قائد قوم سید خلیل الرحمن نے کینرا مسلم خلیج کونسل کا تخیل دیا۔ اس اتحاد میں قرب و جوار کی خلیج میں قائم جماعتوں کو ریجنل کانفرنس کے تحت مدعو کرنے کی ذمہ داری BMJD کو ہی دی گئی تھی۔ یہ اقدام مسلم کمیونٹی کے درمیان اتحاد اور تعاون کو بڑھانے کی ایک اہم کوشش تھی۔ کورونا کے ہولناک دور میں جماعت کی خدمات کووڈ کی وبا کے دور میں جماعت نے ضرورت مندوں کی مالی امداد اور راشن کی فراہمی سمیت مستحق خاندانوں کو مالی سہارا دینے کا غیر معمولی کام انجام دیا۔ BMJD کے ممبران نے انسانی بحران کے اس دور میں ضرورت مندوں کی زندگیاں آسان کی۔ بھٹکل میں کووڈ ہیلتھ سینٹر کا قیام بھی جماعت کا ایک اہم قدم تھا، جہاں مقامی افراد کو فوری علاج کی سہولتیں فراہم کی گئی۔ اسی طرح جماعت کے ذمہ داران کی سربراہی میں جماعت کے اراکین کے تعاون کے لیے سفری سہولیات کی جو خدمات انجام پائیں وہ معاشرتی یکجہتی اور ہمدردی کی روشن مثال ہے۔ انتظامیہ ممبران اور آفس بیررز BMJD کے اراکین انتظامیہ کی تعداد شروع میں 40 تھی، جو اب بڑھ کر سرپرستان کے علاوہ 50 تک پہنچ گئی ہے۔ جماعت کے کاموں کا دائرہ وسیع ہونے کے ساتھ ہی یہ اضافہ کیا گیا ہے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ جماعت اپنے مقاصد کی تکمیل اور سرگرمیوں کو بہتر طور پر انجام دینے کے لیے افراد کی صلاحیتوں سے فائدہ اٹھاتے ہوئے نئے چیلنجز کا مقابلہ کر رہی ہے۔ BMJD کے ممبران نے شہر و اطراف میں اپنے ذاتی سرمایہ سے جن تعمیراتی کاموں اور ترقیاتی منصوبوں میں حصہ لیا ہے وہ جماعتی زندگی کی خدمات کا واضح ثبوت فراہم کرتی ہیں۔ تنظیم بلڈنگ، محکمہ شرعیہ کی عمارت، انجمن گرلز بلڈنگ، انجمن ایڈمنسٹریٹو بلاک، جامعہ اسلامیہ ایڈمنسٹریٹو بلاک، جامعہ کا مہمان خانہ اس کی بہترین مثال ہے۔ आमच्या अस्लाफ आज टुकून 50 वर्सां फुडें ही जमात कायम केली। आमची जमात एक मरकजी इदाराची हैसियत धरवता। जमात कायम करचो मकसद आमी आमचे मेंबरां हर मुमकीन तावन पेश करूचे, हो बुनियादी मकसद जावन रावता। तेच्या साथ साथ आमच्या गांवाची फलाह बहबुदी आनी आमची इदाराची तरक्की मेवल खाता हेजे भितर हफ्तुल इम्कान कामयाब जाला हा। तुमचे सम्मा कडेन गुजारिश करता की जमात सरीन जुळून रावचे। जमात तरक्की केला, इदारे आनी गांव तरक्की करता। अल्लाह कडेन दुआ गो वाटे आमची जमात मजीद तरक्की अता करो आनी ता क़यामत ही जमात आपसी मोहब्बत आनी भाईचारगी सरीन कायम रहो। 50 साल इस तवील सफ़र में सैकड़ों शख्सियात ने अपने दौर में खुफिया और अलानिया मिली और कौमी खिदमात की जो तारीख़ रकम की है वो नाकाबिल फरामोश है। इस तवील अरसे में बहुत सारी शख्सियात की बेमिसाल खिदमात शामिल रही हैं। बिलखुसूस मुख्तलिफ दौर के सुदूर
جنرل سیکریٹری سمیت عہدیداران اور اراکین انتظامیہ کے قابل قدر مشورے اور قابل ستائش خدمات جماعت کو اعتبار بخشنے میں اہم رول ادا کر چکے ہیں۔ اس مختصر سی رودات میں ہر ایک کا ذکر کرنا انتظاماً دشوار ہے، اس لیے تمام خیر خواہوں اور خدمت گزاروں کی خدمت میں سلام پیش کرتے ہیں۔ ان کے حق میں دعا گو ہیں کہ اللہ رب العزت ان سب کی خدمات کو شرف قبولیت بخشے، آمین۔ سالانہ اجلاس۔ جماعت کا سالانہ اجلاس جماعت کی سالانہ کارکردگی کے جائزے اور آئندہ کے بجٹ کی منظوری کے لیے ایک اہم موقع ہوتا ہے۔ ممبران سے مشاورت کے بعد 1 سال کا منصوبہ بنایا جاتا ہے، جس سے شفافیت اور اجتماعی فیصلے کی روایت مستحکم ہوتی ہے۔ سالانہ اجلاس جماعت کے مشن اور مقاصد کو تقویت پہنچاتا ہے۔ یہاں تمام ممبران کو کسی بھی طرح کے اشکالات کو رفع کرنے کے لیے سوالات و جوابات کا موقع دیا جاتا ہے۔ عظمت کا نشان بھی امجد، جو ورثہ قوم نوائد ہے وہ عزم جوابی امجد۔ یہ داستان صرف کسی جمعیت کی محض سفری کارگزاری نہیں بلکہ ایثار و قربانی کی ایک مکمل دستاویز ہے۔ یہ ایک چراغ ہے جسے محنت و اخلاص کے جذبے کے ساتھ کم و بیش نصف صدی قبل روشن کیا گیا تھا۔ جہد و عمل کی اس بوقلمونی کو دیکھنے کے بعد یہ یقین پختہ ہو جاتا ہے کہ کامیابی ان لوگوں کے نقوش پا پر اگتی ہے جو تھکنے کے باوجود بھی سفر جاری رکھتے ہیں۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جب محنت عادت بن جاتی ہے تو کامیابی قدم چومنے پر مجبور ہو جاتی ہے، گویا کامیابی کا دروازہ انہی لوگوں کے لیے کھلتا ہے۔ یقیناً ہر بڑی کامیابی کے پیچھے ایثار و قربانی کی ایک طویل کہانی ہوتی ہے جو مخلص لوگوں کے دل سے ٹپکنے والے خون کی سرخی سے لکھی جاتی ہے، اور کبھی قربانی کی کوکھ سے جنم لینے والی داستانیں ہی تاریخ بن جاتی ہیں۔ بھٹکل مسلم جماعت دبئی کی کامیابی کی یہی تاریخ ہے۔ عظمت کا نشان بھی امجد، جو ورثہ قوم نوائد ہے وہ عزم جوابی امجد، رگ میں رواں بھی امجد، عظمت کا نشان بھی امجد، جو ورثہ قوم نوائد ہے وہ عزم جوابی